کہ مسجد رحمت للعالمین کو گرا دیا گیا ہے، دوسرا حافظ سعد حسین رضوی کے گھر کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ کیوں گرایا جائے؟ بھی سعد رضوی اپنے پیسوں سے خریدا ہے، کسی کے باپ کے تھوڑی نہ کوئی گرا دے گا۔ تو یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی خبریں چلاتے ہیں، یہ اس سے تھوڑی کمائی تو کر لیں گے لیکن پھر قبر میں ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ بھی ایسا ہی ہے جیسے لوگ جھوٹی حدیثیں بنا کے چلا دیتے ہیں، جھوٹے اقوال بنا کے چلا دیتے ہیں، جھوٹے فیض کے اشعار بنا کے چلا دیتے ہیں، اقبال بھائی کے کھاتے میں کئی جھوٹے اشعار ڈال دیتے ہیں، تو چڈی پہن کے لگا ہوا ہوتا ہے۔ یار خدا کا خوف کرے، ٹھیک ہے؟ وہ میری گفتگو پکڑ لی، ایک لفظ وہاں سے پکڑ لیا، سوشل میڈیا کی خبروں پہ بغیر تصدیق کے انہوں نے ہانکنا شروع کر دیا۔ سر اس میں یہ بتا دیں کہ جو اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کے لیے کچھ الفاظ، ان کو پکڑ کے ٹھکائی لگانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں کاشف رضا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کاشف رضا جرنلسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب۔ آج سر سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ دو خبریں بہت گردش کر رہی ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد رحمت للعالمین کو گرا دیا گیا ہے، دوسرا حافظ سعد حسین رضوی کے گھر کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ ہم سر سے پوچھیں گے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا پروپیگنڈا ہے۔ سب سے پہلے تو سر کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم وقت کا۔ تھینک یو۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، بارے ثبوت مدعی پر ہوتا ہے۔ یہ قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کو دینی ہوتی ہے، تو ہم نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں جس کو گھر میں کوئی کھانا بھی نہیں پوچھتا نا، وہ سوشل میڈیا میں جگادری بنا ہوا ہے، ایسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ جس کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس بارے میں ڈس انفارمیشن کے لاز موجود ہیں۔ ریسنٹلی پیکا میں 2025 میں سیکشن 26A اس میں داخل کی گئی ہے، جس کا مطلب جس میں جو اس پر لاگو ہوتی ہے جس انفارمیشن پھیلاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب کے یہ جتنے بھی ہیں نا 2 نمبر یوٹیوبرز کہ جن کو نہ الف کا پتہ ہوتا نہ یہ کا، نہ دائیں کا نہ بائیں کا، ادھر سے ایک خبر دیکھی اور لمبی چوڑی ہانک دیتے ہیں، بیٹھ کے ایسے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو پوری معلومات ہیں، جبکہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مسجد گرائی جائے۔ کیوں گرائی جائے گی بھائی؟ وہ بند ضرور ہے اور اس کو بھی ہم کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، انقریب کھل بھی جائے گی۔ اور یہ جو گھر گرنے والی سٹوری ہے نا، اس میں یہ کافی کوئی 1-2 مہینے پہلے علامہ خادم رضوی صاحب کا ایک اور گھر تھا جو مسجد سے ہٹ کر تھا، جو ان کی پرانی پراپرٹی تھی، اس کا گیٹ وغیرہ گرایا گیا تھا، پورا وہ بھی نہیں گرا، تو اس کو منہدم کیا گیا تھا۔ اور اب جب روڈ کھلا ہے تو کسی نے اس کی تصویر بنا کے اسے وائرل کر دیا اور سب نے دھڑا دھڑ چلانا شروع کر دیا کہ سعد رضوی کا گھر گرا دیا گیا۔ کیوں گرایا جائے؟ بھی سعد رضوی اپنے پیسوں سے خریدا ہے، کسی کے باپ کے تھوڑی نہ کوئی گرا دے گا۔ اچھا سر، سوشل میڈیا پہ ہم کتنا یقین کریں اور کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ ہم یقین، کیونکہ کچھ بھی کوئی بھی واقعہ جب پیش آتا ہے نا تو اس میں پوزیٹیو خبریں بھی چلتی ہیں، زیادہ نیگیٹو چلتی ہیں، تو ہم کون سا ایسا سورس استعمال کریں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے اور کون سی خبر جو ہے سچی ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ جو کنسرنڈ کوارٹرز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں متعلقہ شخص، جو ریلیونٹ پرسن ہو، جو اس معاملے سے جو شخص جڑا ہوا ہو، تو اس کی بات پر ہی تصدیق، اس کی بات پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اسے مصدقہ سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں، جیسے میں تحریک لبیک کے کیسز کر رہا ہوں، یہ خاص طور پر جو بروٹیلٹی ہوئی ہے ثانیہ مریدکے کے بعد، میں نے شہداء کے کیس کیے، مسنگ پرسنز کے کیے، آبائی ضمانتوں کے بھی کر رہا ہوں، مسنگ پرسن کی ریٹس کر رہا ہوں، ہیبیس کی ریٹس کر رہا ہوں، اور لوگوں کے جن کے خلاف پولیس چھاپے ماری ان کے ریکارڈ طلبی کے میں ریٹس کر رہا ہوں، جو نظر بند ہیں ان کو میں نظر بندیاں ختم کروا رہا ہوں۔ تو یہ سارے معاملے سے میں ڈائریکٹلی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوں۔ تو اگر میں جو بات کروں گا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس حد تک اتھینٹک ہوگی کہ میں اس کا حصہ ہوں۔ اگر میں بھی حصہ نہیں ہوتا تو پھر میری بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ جو سامنے آتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ میری گفتگو پکڑ لی، ایک لفظ وہاں سے پکڑ لیا، سوشل میڈیا کی خبروں پہ بغیر تصدیق کے انہوں نے ہانکنا شروع کر دیا۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے لوگ جھوٹی حدیثیں بنا کے چلا دیتے ہیں، جھوٹے اقوال بنا کے چلا دیتے ہیں، جھوٹے فیض کے اشعار بنا کے چلا دیتے ہیں، اقبال بھائی کے کھاتے میں کئی جھوٹے اشعار ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی بس بدقسمتی ہے کہ لوگ جھوٹ بولنے کو، میں بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ تو یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی خبریں چلاتے ہیں، یہ اس سے تھوڑی کمائی تو کر لیں گے لیکن پھر قبر میں ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ اچھا سر، اس میں یہ بھی ہے کہ مسجد کے کھلنے کے حوالے سے آئے دن کوئی خبر چلا دیتا ہے مسجد آج کھلنے لگی ہے، کل کھلنے لگی ہے، آپ کیونکہ ڈائریکٹلی یہ کیس دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مسجد کب کھل رہی ہے، کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ بھائی جان، مسجد کی ہم نے ریٹ فائل کی تھی اور اس میں ہم انتظامیہ کے ہم نے دوڑیں لگا کے رکھی، لوگ اس میں انتظامیہ آتی رہی اور الٹیمیٹلی جو ہمارا پٹیشنر تھا گرفتار ہو گیا
اور اس کے بعد ہمیں 4 ویکس کا ٹائم دے دیا گیا اور معاملہ ہوم سیکرٹری کے پاس بھیج دیا گیا, جس کو 5 تاریخ کا آرڈر ہے, 5/12 کا 5/1 تک اس کو مہینہ پورا ہونا ہے. پھر اگر ابھی تک ہمیں سے انہوں نے بلایا نہیں ہے تو چونکہ انہوں نے کورٹس کے آرڈر کی وائلیشن کی ہے تو ہم اپنے پیٹیشنر سے ہم دوبارہ وکالت نامہ لے کر کے اس کی توہین عدالت کریں گے. اور 99% میں بتاؤں ہائی کورٹ کے جتنے کیسز ہوتے ہیں ریٹ کے بعد جب تک آپ توہین عدالت نہ کریں نا تو یہ گورنمنٹ فنکشنریز سنتے ہی نہیں ہے, یہ بات نہیں سنتے. یہ تو بہت ہائی پروفائل کیس ہے نا, اس میں تو پوری حکومتی مشینری کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہوئی ہے. عام کیسز میں بھی بغیر کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس نہیں سنتے, تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں گے, ابھی کی نہیں ہے تو کریں گے. تو اس میں ان کی جب ان پرسن طلبی ہوگی تو پھر یہ آ کے یہ ہمارا ساتھ میٹنگ بھی کریں گے, یہ مسجد کھولنے کا فیصلہ بھی کریں گے, آئیں گے بھی. الٹیمیٹلی ہمارے پہلے سے پتا تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے, لیکن یہ کل سے مجھے بھی کوئی مطلب BCO فون آ چکے ہیں, جی آپ کے کیس کا کیا بناؤ. بھائی میں نے کب کیس فائل کیا ہے, ہماری پہلے والی ریٹ ڈسپوزڈ آف ہو گئی تھی ود دا ڈائریکشن ٹو دا ہوم ڈپارٹمنٹ ٹو دا گورنمنٹ آف پنجاب. آفٹر دیٹ ہم نہیں جب اس میں فائل کریں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ تو پھر اس کی معاملہ کنکلوڈ ہو جائے گا. تو کل پتہ نہیں کس نے چلا دی, کس نے گھر بیٹھے رات کو لگتا ہے کسی کو خواب آیا, صبح اس نے خبریں چلانا شروع کر دی, آج مسجد کھل جائے گی, اور دھڑا دھڑ مجھے فون آنا شروع ہو گئے. تو بھائی خواب کی باتوں کو خواب تک رہنے دیا کریں, اٹھ کر اس کو لوگوں کو پریشان نہ کیا کریں. سر اس میں یہ بتا دیں کہ جو اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کے لیے کچھ الفاظ, ان کو پکڑ کے ٹھکائی لگانی چاہیے. ہاں ان کا یہی حال ہے, ان کو پکڑیں اور اس کو 26A کا پیکا کا پرچہ کروائیں اور NCCI کے حوالے کریں. ابے الو کے چرخو, جب تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو تم کیوں لمبی لمبی چھوڑتے ہو, لوگوں کے ہجان میں مبتلا کرتے ہو, اور بیچارے شریف لوگوں جو ہے نا اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح جو ہے نا بیچارے اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں. تو خدا کا خوف کرنا چاہیے, اور آپ کو بھی چاہیے, جو ناظرین آپ کے توسط سے انہیں میں کہوں گا کہ بھائی آپ تھوڑا سا فہم و فراست کا بھی استعمال کریں اور کچھ عقل بھی استعمال کریں کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی ورتھ کیا ہے. وہ کیا کوئی کھیت میں بیٹھ کے لگا ہوتا ہے, کوئی گھر کے بالکونی میں بیٹھ کے لگا ہوتا ہے, اور کوئی ان کی گفتگو کے تلفظ اور ادائیگی بھی ٹھیک نہیں ہوتی, کوئی چڈی پہن کے لگا ہوا ہوتا ہے. یار خدا کا خوف کریں, کوئی اس بندے کی گفتگو سنیں جس کا کوئی معیار ہو, کوئی سٹینڈرڈ ہو, ٹھیک ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ سننے والوں کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, کچھ تو حیاتی دا معیار ہونا چاہیے, کچھ تو یار اپنا سٹینڈرڈ رکھیں, جس کو چاہے آپ اس کو دھڑا دھڑ سننا شروع کر دیتے ہیں. سر لاسٹ میں اپنے چینل کا نام بتا دیں تاکہ لوگ جو ہے نا آپ کے چینل سے جو آپ معلومات شیئر کرتے ہیں وہ دیکھ سکیں. احسان لا چینل, احسان علی عارف ایڈوکیٹ میرا نام ہے. احسان لا چینل کے نام سے میرا چینل ہے, احسان لا کنسلٹنٹس کے نام سے میری لا کمپنی ہے. جی سر. اور احسان لا کنسلٹنٹس کے نام سے ہی میرا فیس بک پیج ہے, اسی نام سے میرا وہ ہے. احسان لا کنسلٹنٹس کے نام سے میرا وہ ٹھمکے لگانے والی ایپ کون سی ہے, ٹک ٹاک ہے. تو سب اسی سے ہی ہے بھائی. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, اور انشاءاللہ مزید ایسی جو حقیقت میں مبنی خبریں ہیں اور معلومات ہیں سر سے لیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں, بہت شکریہ, اللہ حافظ.